اپریل 2021 میں ہم نے آبزرو کیا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے ریلیشنز میں بہتری آتے ہوئے ہمیں دکھی۔ اسی منتھ میں اپریل کے مہینے میں دونوں ملک کے آفیشلز کی ایک لو لیول پہ میٹنگ ہوئی، ڈائریکٹ ٹاکس ہوئیں عراق کے اندر۔ عراق نے میڈیشن کی۔ اب سبب یہ تھا اس میٹنگ کا کہ جو ٹینشنز ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ ان کو کسی حد تک کم کیا جائے۔ اب اس میٹنگ کے ہونے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ امریکہ میں نیو لیڈرشپ کا آنا، اور اس لیڈرشپ کا یہ گول ہونا کہ ایران کے ساتھ جو 2015 میں نیوکلیئر ڈیل سائن کی گئی تھی اس کو ریوائیو کرنا ہے، اور یمن میں جو کرائسز ہیں، جو یمن وار ہے، اس کو اینڈ کرنا ہے۔ تو ایک سبب تو یہ بھی ہے، اور دوسرا سبب یہ کہ یہ میٹنگ عراق کی میڈیشن کی وجہ سے ہوئی۔ عراق دونوں کنٹریز کے ساتھ تعلقات شیئر کرتا ہے، اور اگر ایران اور سعودی کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو ریجنل اسٹیبلٹی کی وجہ سے عراق کا بھی فائدہ ہونا ہے۔ جہاں تک یو ایس اے کے نیو لیڈرشپ کی ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس کو ریوائیو کرنے کی بات ہے، تو اس پہ ویانا میں الگ سے ٹاکس ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا سعودی عربیہ پہ یہ پریشر کہ یمن کی وار کو اینڈ کرنا ہے۔ یاد رہے جی، یمن میں ایک طرف سعودی عربیہ کی جو ملٹری کولیشن ہے وہ ہے، اور دوسری طرف ہوتھی گروپ جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، اور یہ جنگ 2015 آنورڈ جاری ہے۔ سو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا اپنے الیکشن کمپین سے لے کے یہی گول ہے کہ اس وار کو، یمن وار کو اینڈ کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی نیو ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا اسٹانس سعودی کے ہیومن رائٹس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر بھی وہ زیادہ ٹف ہیں۔ سو یہ چند سبب ہیں جن کی وجہ سے ایران اور سعودی کی لو لیول پہ ڈائریکٹ میٹنگز ہوتی ہیں اپریل میں عراق کے اندر۔ اگر ریسنٹ ایئرز کی بات کریں تو جنوری 2016 سے سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات خراب ہو گئے، بہت زیادہ خراب ہو گئے، کیونکہ جنوری 2016 میں ایرانی لوگوں نے سعودی ایمبیسی جو ایران کے اندر تھی اس پہ حملہ کر دیا، اور یہ حملہ جی اس لیے کیا گیا کیونکہ سعودی عربیہ میں ایک ٹاپ شیعہ کلرک شیخ نمر کی ایگزیکیوشن کی گئی۔ سو اس ایگزیکیوشن کے رسپانس میں ایرانی لوگوں نے سعودی کی ایمبیسی پہ حملہ کیا، اور جس کے وجہ سے سعودی عربیہ نے اپنے ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز کٹ کر دیے تھے جنوری 2016 آنورڈ سے۔ بٹ ان جنرل سعودی اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ ریسنٹ پاسٹ میں خراب نہیں ہوئے۔ 1979 میں جب ایران میں اسلامک ریولوشن آیا تب سے ایران اور سعودی کے تعلقات بہت زیادہ خرابی کی طرف چلے گئے، کیونکہ 1979 سے پہلے ایران اور سعودی دونوں پرو یو ایس اے کیمپ میں تھے، اور اس ریولوشن کے بعد، ایران میں آنے والے اس ریولوشن کے بعد ایران اور سعودی کا ٹسل اور ان کے تعلقات میں جو خرابی ہے پورے مسلم ورلڈ میں جو سیکٹیرین ریلیشنز ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ جیسے زیادہ تر مسلم کنٹریز میں سعودی عربیہ اور ایران پروگزی کانفلکٹس میں، پروگزی وارز میں انوالوڈ ہیں، جیسے عراق کے اندر، یمن کے اندر، سیریا کے اندر، لبنان کے اندر۔ تو ان سارے کنٹریز میں، مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں سعودی عربیہ اور ایران کے جو ٹینسڈ ریلیشن ہیں ان کی وجہ سے ان سارے کنٹریز کے بھی حالات خراب ہیں۔ سو اس پاسٹ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جو ریسنٹ انگیجمنٹ ہوئی ہے سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ، یہ ایک سائن آف ریلیف مانی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیس ایکٹیوسٹ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو۔ اگر دونوں کنٹریز یمن سے شروعات کرتے ہیں ریجن میں اسٹیبلٹی لانے کی اور اپنے تعلقات کو امپروو کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے پورے ریجن میں
ریلیٹو پیس دیکھنے کو ملے گا. اور اگر سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو جو فورن پاورز ہیں ان کے لیے بھی جو اسپیس ہے انٹروین کرنے کی وہ شرنک ہو جائے گی. سو آؤٹ سائڈ پاورز کا انٹروینشن بھی لمٹ ہو جائے گا. جی پہلے تو اپریل میں یہ خبر آئی کہ سعودی عربیہ اور ایران کے آفیشلز کے بیچ ایک لو لیول کی میٹنگ ہوئی ہے عراق کے اندر، لیکن کچھ وقت بعد آن 27 اپریل 2021 سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایران کی طرف جو ہمیشہ سے ان کا ٹون ہارش رہتا تھا اس میں چینجنگ نظر آئی. اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ ان کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے ہوں. ان کے اگر ایگزیکٹ ورڈز کو کوٹ کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ ایران از اے نیبرنگ کنٹری اینڈ آل وی اسپائر فار از اے گڈ اینڈ اسپیشل ریلیشن شپ وتھ ایران. اور اسی کے ساتھ ساتھ کراؤن پرنس نے یہ ڈیزائر ظاہر کی تھی کہ سعودی عربیہ بھی چاہتا ہے کہ ریجن میں پراسپیرٹی آئے. جی یہ وہی محمد بن سلمان ہیں جن کا ٹون ہمیشہ ایران کی طرف ہارش رہتا تھا. ایران کو اس پورے خطے کی، اس پورے مڈل ایسٹ کے ریجن کی انسٹیبلٹی کے لیے بلیم کرتے تھے. ایران کی لیڈرشپ کو ہٹلر سے ترجیح دیتے تھے. لیکن آج کے ٹائم میں جب ان کی ٹون میں یہ چینجنگ آئی تو اس کو پاکستان نے بھی، پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی ویلکم کیا، بلکہ ایران نے بھی فوری طور پہ اس پازیٹیو چینج آف ٹون کو ویلکم کیا. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اس 180 ڈگری جو شفٹ آیا ہے محمد بن سلمان کے ٹون میں. سب سے پہلا ریزن جی یو ایس اے میں نیو ایڈمنسٹریشن کا آنا اور اس ایڈمنسٹریشن کا اس بات پہ قائم ہونا کہ امریکہ اپنا فوکس مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ سے شفٹ کرنے جا رہا ہے. یو ایس اے میں جی نیو پریزیڈنٹ کا الیکٹ ہونا، اور یہ وہی پریزیڈنٹ ہیں جو اپنی پریزیڈنشل کمپین میں یہ کہتے رہے کہ وہ افغانستان سے ودرا کریں گے. یمن وار میں جو یو ایس اے سعودی عربیہ کی ہیلپ کرتا رہا ہے اس ایڈ کو کٹ کیا جائے گا، اور سعودی عربیہ کے ہیومن رائٹس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ان جنرل سعودی عربیہ کی ایڈ کو کم کیا جائے گا. تو اوورہال یہاں پہ ایک شفٹ دیکھنے کو نظر آیا یو ایس اے کی اپروچ میں مڈل ایسٹ کے پرسپیکٹیو میں، اور جس سے یہ ظاہر تھا کہ یو ایس اے اپنی ملٹری انگیجمنٹ مڈل ایسٹ سے کم کرنا چاہ رہا ہے. سو پچھلے وقتوں میں جب تک امریکہ کی سپورٹ رہی سعودی عربیہ کو، امریکہ کو ایز اے آپشن سمجھا گیا جس کو یوز کر کے سعودی عربیہ اپنے رائیولز کو ڈرا سکتا ہے، کنفرنٹیشن کر سکتا ہے. تو ایسے میں پاسٹ سے یہ کلیئر نظر آتا ہے کہ جب تک سعودی کے پاس یو ایس کا آپشن اویلیبل ہوتا ہے تو تب تک سعودی عربیہ کنفرنٹیشن کے آپشن کو آپٹ کرتا رہے گا، نہ کہ وہ ڈپلومیسی کی طرف جائے گا. ڈپلومیسی سے مراد ایران کے ساتھ نیگوسیشن کی جائے. سو یہ ریزن نمبر 1 جس سے ہم یہ لیسن ڈرا کر سکتے ہیں کہ یو ایس اے اگر ایک اسٹیپ پیچھے جائے گا مڈل ایسٹ میں اپنی ملٹری انگیجمنٹس کم کرنے کی طرف، تو جو ریجنل پارٹنرز ہیں یو ایس اے کے وہ ڈپلومیٹیکلی ایک اسٹیپ فارورڈ جائیں گے ریجنل اسٹیٹس سے انگیج کرنے کے لیے. ریزن نمبر 2 جی سیکریٹ میٹنگز. مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عربیہ، ایران، یو اے ای، ایجپٹ اور جارڈن کے بیچ جنوری 2021 آنورڈ بہت سی سیکریٹ میٹنگز ہوئیں، اور ان میٹنگز کا ہونا یہ سگنل دیتا ہے کہ ریجنل پلیئرز یہ چاہتے ہیں کہ ٹینشنز کو ختم کیا جائے. سو ان سیکریٹ میٹنگز کا ہونا جس میں صرف سعودی عربیہ اور ایران کی بائلیٹرل انگیجمنٹ نہیں ہے بلکہ باقی کنٹریز کی بھی ہے، تو وہ یہی بات کلیئر کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی جو ٹون میں چینجنگ آئی ہے وہ ان سب پلیئرز کی انوالومنٹ کی وجہ سے آئی ہے. سو یہ جو
انوالومنٹ ہے ریجنل پاورز کی ریجنل ڈائلاگ میں، یہ انشور کرتا ہے کہ یہ پروسیس اگر سکسیسفل ہوتا ہے تو یہ زیادہ ڈیوریبل ہوگا، کیونکہ یہ خواہش ریجنل پلیئرز کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس ریجن میں جو کنٹری موجود ہیں وہی اگر چاہتے ہیں کہ پیس ہو تو وہ پیس زیادہ ڈیوریبل ہوگا، کوئی زبردستی کا ایگریمنٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، سرپرائزنگلی ایران اور سعودی عربیہ میں چند چیزیں کامن بھی ہیں، جیسے دونوں کنٹری آئل کے ایکسپورٹرز ہیں، دونوں کنٹری یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے کوز کے چیمپئن ہیں، فلسطینیوں کی آواز بنتے ہیں، اور دونوں کنٹری کی یہی خواہش ہے کہ کسی طرح اپنی اکانومی کو ماڈریٹ کیا جائے۔ تو یہ دونوں کنٹریز کے کامن فیکٹرز ہیں۔ اگر تعلقات بہتری کی طرف لے جانے ہیں تو یہ جو کامن فیکٹرز ہیں ان دو نیشنز کے بیچ، یہ ڈرائیونگ فیکٹرز بن سکتے ہیں ریلیشنز کو بہتری کی طرف لے جانے میں۔